اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے، تو اللہ نے چیلنج کر دیا۔ اب چیلنج کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے، سورت تو سورت ہے، اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ سورہ کوثر و حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو دیوار کعبہ میں لکھ دیا گیا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر لا کے دکھائے ایسے ایک آیت ہے، اس کی ایک آیت جیسی آیت۔ سارے اہل زبان حدیث سب اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا۔ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اب سننا، اسی طرح جب رسول اللہ تشریف لائے نا، اب یوحا الیہ کیا رہا ہو، جب رسول اللہ تشریف لائے حضور کا اپنے ملان نبوت فرمایا، بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، بات کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہمارے علاقے میں رہتے تھے، ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہم ان کو کیسے اپنے آقا مولا مان لیں، ہم ان کو کیسے ان کا کلمہ پڑھ لیں؟ جب مشرکین کی بالخصوص اور منافقین کی بھی ساتھ اب یہ بڑھٹ مل گئی نا کہ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا اچھا حبیب کل انما انا بشر مثلکم، اچھا تو حبیب تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ مجھ پہ وحی آتی ہے، کبھی تم پہ وحی آئی کیا؟ میں اگر مردے کو آواز ماروں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ذرا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج موڑ کے دکھاؤ نا، میں پتھر پہ توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑتا ہے، ذرا پتھر سے باتیں کراؤ نا، میں ٹہنی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ چراغ بن جاتی ہے، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، میں ہاتھ اٹھاؤں تو انگلی سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، میں اوپر جاؤں تو سدرہ پہ جاتا ہوں، نیچے آؤں تو مکہ میں آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، اگر ایسا کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو، اور اگر نہ کر سکو تو مان لو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ راجہ سرفراز صاحب بڑی امام شریف سے تشریف لائے، حضرت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کبھی ویسے ہی بندہ اسلام آباد میں بھی حضرت ٹکر جائے تو 3 گھنٹے کی تقریر وہاں کر دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک پورا پیکج آیا ہے، ان میں نقشبندیوں کا فیض بھی ہے، قادریوں کا بھی ہے، چشتیوں کا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے کافروں کے عقیدے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب کفار اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ حضرت میرا عنوان ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں، اور میں نے آغاز کیا قل انما انا بشر مثلکم سے، یوحا الیہ پہ بات کر رہا اللہ کہا کہ جب یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ سرگوشی کرتے ہیں، اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے۔ اب میں اس میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، پتہ چلا کہ اللہ کریم نے ان کفار کا عقیدہ بتا دیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی تو ہماری طرح کا عام بشر ہے، یہ تو عام انسان ہے، حضور کا نام لے کے کہتے تھے یہ تو عام انسان ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کا عام انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کافروں کا عقیدہ دیکھنا ہو تو وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو ایک عام انسان ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔
صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جب یہ بات نکلی نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے، بات پہنچی مولا علی تک، حضرت علی نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، وہ یہ کہتے ہیں تمہاری طرح ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آج تک رسول اللہ جیسا کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور قیامت تک رسول اللہ جیسا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہو یہ اشعار پڑھے کب؟ بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا احجر مشرکین یا حسان، یہ بھی موجود ہے، منبر پہ بٹھایا اور منبر پہ بٹھا کے کہا احجر مشرکین یا حسان، اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے، مشرکوں کو میرے دشمنوں کو جواب دے۔ جہاں حسان سے ثابت نے بہت سے جواب دیے نا، وہاں یہ بھی جواب ہے۔ ہمیں کہا تو حضرت اس کا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں پڑھا گیا تھا، حضرت یہ جواب ہے۔ اصحاب میں ثابت منبر پہ بیٹھے، کہا رسول اللہ تمہارے جیسے ہے، کہا وَأَحْسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتْ بھائی، کوئی جیسا حسین تو کسی آگ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلَ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور جیسا حسین تو کسی ماں نے جلا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم سے تو پوچھو تو ہمیں یہ لگتا ہے خدا نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے کہ حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے اپنی تفسیر بیان کر کے اپنے اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے میرے بات کا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، میں وقت کے اندر رہ کے ہی بات کرنے کا عادی ہوں، مجھے دیوان صاحب نے جو حکم فرمایا ہے، دیوان صاحب کے حکم میں پہلے تو میں تقریر کے لیے آیا ہی نہیں، میں حضرت کے حکم کو بجا لانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت نے تقریر کا جتنا حکم فرمایا ہے اس سے پہلے ہی میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اگر کوئی بادشاہ بازار میں نکل آئے اور کہے کہ میں فقیر ہوں تو کوئی مانے گا کیا؟ حضرت بڑا لطیف نقطہ حضرت نے رکھا، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کہے کہ میں فقیر ہوں کوئی مانے گا؟ کہاں نہیں مانے گا۔ کہا کیا کہیں گے؟ میں نے عاجزی کر رہا ہے، بادشاہ بادشاہ ہے، جو کہتا رہے اپنے آپ کو، بے شک اپنے آپ کو فقیر کہہ دے۔ کہا کہ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ انت بشر مثل الناس، آپ بشر ہو لوگوں کی طرح؟ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور میں آغاز میں بتا چکا ہوں یہ کہنے کی مطلب کیوں پیش آئی تھی، اب بڑی توجہ رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا کہے نا تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن اگر بڑا اپنے سے چھوٹا، اگر بڑا اپنے آپ کو چھوٹا کہے تو چھوٹا کہنے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے تو اس کو یہ ڈگری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عالم کہے کہ میں جاہل ہوں، سمجھ آ گئی نا، تو ہم اس کو جاہل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عاجزی کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا استاد کہہ دے وہ اناڑی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ اناڑی ہے۔ کہا کہ اللہ نے خود کہنا تھا تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں حبیب تم کہہ دو کہ میرے ذکر کو ریکارڈ ملی ہے، کہا نہیں میں خود کہوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہا جب رحمت للعالمین کی باری آئی تو یہ نہیں کہا تم کہہ دو، خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب حضور کا نور ہونے کی باری آئی تو خود کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ۔ جب حضور کا برہان ہونے کی باری آئی خود کہا یا ایھا الناس قَدْ جَاءَكُم بُرْہانٌ مِّن رَبِّكُم۔ جب حضور کو قرآن کی باری آئی خود کہا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جب حضور کی رحمت کی باری آئی خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مسلمیت کی بات تھی، کہا حبیب یہ میں نہیں کہتا، یہ تم کہہ دو، اور ایک بار چھوڑ کے 1000 بار بھی کہو گے لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کا بابا آج بھی کر رہا ہے، ورنہ جو اشارے سے چاند توڑے وہ ہم کا ساتھ کیسے ہوگا؟ آپ کو پتا ہے
تو نہیں آیا، قرآن میں جو آ گیا وہی عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے کہا وہ کہتا تھا میں جان کا ظلم کرنے والا ہوں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا تو کافر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہم کیا کہیں گے؟ کہا ہم کہیں گے وہ ان کی عاجزی تھی۔ میں نے کہا جیسے وہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اشتراک ہے نا، وہ شانوں میں اشتراک نہیں ہے، وہ مقام میں اشتراک نہیں ہے، وہ رتبے میں مثلیت نہیں ہے، کسی حوالے سے مثلیت نہیں ہے۔ اشتراک مثلیت صرف ایک بات پہ کہی گئی کہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، حضور بھی عبد ہے اللہ کے اور ہم بھی عبد ہیں اللہ کے، حضور کا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے، حضور بھی اللہ کے محتاج ہے اور ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے محتاج ہیں۔ باقی شانوں میں، مقام میں، رتبے میں حضور تو حضور ہے، حضور کی درجت آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں، حضور کی سواری گزرتی ہے، سنو حضور کے بارے میں غیرت مند بھی کیسا ہونا چاہیے، حضور کے معاملے میں اہل سنت کو ڈیفینسو نہیں تو کیسے بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں، حضور کی سواری گزرتی ہے، ایک منافق بھی وہاں موجود ہے، ہاتھ پہ کپڑا رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی سواری کی بھول نے تکلیف دی ہے۔ ارے وہ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو، تمہارا ایسی بات مت کرنا، تم کہتے ہو رسول کی سواری کی بھول۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا منافق سنو، رسول اللہ کی سواری کا پیشاب بھی تم سے اچھا ہے۔ معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا، تو پتا چلا ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے میرے سرکار ہیں، فرمائش ہوتا ساتھ میں تھی، پڑوسی کا اتنا حق تو ہوتا ہے کہ وہ فرمائش کر نہیں رہے۔ اچھا دیوان صاحب کا حکم ہے، دیوان صاحب کا حکم ہے، پھر تو چانس ہی نہیں ہے کہ مس ہو سکے۔ دیوان صاحب کا حکم ہے، وہ بھی یہی عنوان ہے، یہ سب کچھ ہمارا نبی ہے۔ جب اپنے نبی کا ذکر سنو نا تو بھیگی بلی بن کے نہیں سننا، سینہ تان کا سننا۔ ہمارے صاحب کا بیت اللہ کے آگے حکم ہے دنیا میں جہاں ہو کر جھک جاؤ، لیکن ہم مکہ جائیں تو پیٹ چوڑا ہوتا ہے، وہاں حضور نے فرمایا یہاں سے چوڑے ہو کر گزرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا دشمن جب دیکھے نا جھک کے، انہیں پتہ چلے رسول اللہ کے غلام کیسے شیر ہوتے ہیں۔ اپنے آقا کا ذکر طرف چوڑا ہو کر سنا کرو۔ اگر کسی کا چار وزیر اعظم بن جائے اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے، کسی کا رشتہ دار صدر بن جائے وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ ہم سے خوش نصیب کوئی ہوگا؟ یہ جو نبیوں کا امام ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے۔ آپ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے۔ یہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ یہ جو رسولوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ گج بج کے کہنا ہے وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، پھر